الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستو، سچ بولنا دنیا میں آج معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم شریعت اسلامیہ کو دیکھیں تو ہمیں شریعت اسلامیہ نے سچ بولنا، سچی گفتگو کرنا، سچی بات بتانے کی ترغیب دی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں رب کریم نے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا فرمایا ہے۔ قولوا قولا سدیدہ کا مطلب ہوتا ہے صاف گفتگو کرنا، سچی گفتگو کرنا، ٹھیک گفتگو کرنا اور سنجیدہ بات کرنا۔ بعض اوقات انسان گفتگو تو کرتا ہے لیکن گفتگو تول کے نہیں کرتا۔ جب گفتگو تول کے نہ کی جا رہی ہو تو انسان یقیناً اس میں جھوٹ کی ملاوٹ کر لیتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ جھوٹ آسانی سے بول لیتے ہیں، کچھ جھوٹ کو مذاق میں بول لیتے ہیں، کچھ جھوٹ کو کس انداز میں بولتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے جھوٹ کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، شریعت اسلامیہ نے جھوٹ کو ہمیشہ غلط کہا ہے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کی خدمت کے لیے سمجھانے پہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بندہ گفتگو کرے کبھی بھی لے تو لال سے کام نہ لے، کھل کے بات کرے، واضح بات کرے، وہ ٹھیک بات کرے، چاہے آپ کے خلاف جائے یا آپ کے حق میں جائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو اس کے منہ کے اوپر اس کی رعایت کی ہے اسی لیے جھوٹ بول دیا ہے، پھر کمر پیچھے اس کا راز کھول دیتے ہیں۔ یہ منافقت کی شدید ترین قسم ہے۔ جو بندہ منہ پہ ہے اور کمر کے پیچھے ہے اور یہ منافقت ہوتی ہے۔ انسان سخت ضرور ہو لیکن منافق نہ ہو۔ سخت ہونا اور ہوتا ہے، منافق ہونا اور ہوتا ہے۔ منافق اور سخت میں ایک فرق ہے۔ منافق کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم نے سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا ہے کہ منافقین کی علامت یہ ہے کہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کفار سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا ایسا آدمی فسادی ہے۔ اب دیکھیں بظاہر تو اس میں فساد نہیں لگتا کہ ان سے مل کے ان کو بھی راضی کیا، ان سے مل کے ان کو بھی راضی کیا، ظاہراً تو اس نے فساد ختم کر دیا ہے۔ تو قرآن اسے الا انہم هم المفسدون کیوں کہتا ہے؟ تو قرآن کریم میں نے فسادی کیوں کہا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب مفسرین دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو آدمی ہر جگہ جا کے ان کی خوشی کی بات کرے وہ حق بات کی رعایت کبھی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ شیطان والوں کو کہے تم بھی ٹھیک ہو، رحمان والوں کو کہے تم بھی ٹھیک ہو، تو فرمایا یہ منافقت کی بدترین قسم ہے۔ اسے حق بولنا نہیں آتا، اسے حق چھپانا آتا ہے، اور جو شخص حق چھپا لیتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں اس کا درجہ قیامت میں سب سے آخر میں جہنم میں ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جو منافق ہے یہ جہنم کے نچلے سے نچلے آخری سے آخری طبقے میں ہوگا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اس نے کفر سے بھی بڑا کفر کیا ہے، اس نے شرک سے بھی بڑا کفر کیا ہے، اس نے شیطنت سے بھی بڑا کفر کیا ہے، اس نے دجل سے بھی بڑا کفر کیا ہے۔ ایک شیطان وہ ہے جو دجال ہو، ایک شیطان وہ ہے جو مشرک کی ترغیب، شرک کی ترغیب دے اور وہ مشرکین کی بات کرے، ایک کفر کی بات کرے۔ لیکن جو سب سے اضر، سب سے نقصان دہ، سب سے بری قسم ہے وہ منافقت ہے، اور یہ جھوٹ بھی منافقت کی ایک قسم میں شامل ہے۔ اسی لیے جھوٹ کسی بنیاد پہ نہ بولیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ بعض اوقات ہم عرف عام کو دیکھ کے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے مجھے کہا صرف 1 منٹ کے لیے ایک چیز دکھائیں، تو وہ چیز پڑی ہوئی تھی اسے دکھا دی، تو گھڑی پہ ٹائم نوٹ کیا تو پورے 5 منٹ بعد اس میں واپس کی۔
تو ہم نے کہا جی آپ نے تو 4 منٹ کا جھوٹ بول دیا ہے، کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے اپنے پاس 5 منٹ رکھا ہے، تو آپ نے کیوں کہا کہ مجھے 1 منٹ چاہیے؟ اور نہیں مولوی صاحب یہ چلتا رہتا ہے۔ میں نے کہا چلتا تو دنیا میں جھوٹ بھی ہے، چلتا تو دنیا میں شرک بھی ہے، چلتا تو دنیا میں نفاق بھی ہے، تو آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا مجھے کچھ وقت کے لیے دکھا دیں۔ اگر آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ 5 منٹ ہیں، 6 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں، تو آپ ایسا جملہ نہ بولتے جو بندے کو غلط کہہ رہا ہے، تو جھوٹا بنا رہا ہے۔ یہ زمانہ تو چلا گیا، آج کل اس سے بڑھ کے بھی جھوٹ آ گیا ہے۔ کسی کو خاموش کرنے کے لیے کہیں گے 1 سیکنڈ، تو 1 سیکنڈ تو کہنے میں ہی گزر گیا۔ اگلا معاملہ 1 سیکنڈ کہہ کے آپ نے 5 منٹ لے لیے، تو پھر وہاں آپ نے 4 منٹ کا جھوٹ بولا تھا، یہاں تو آپ نے 1 منٹ کے اندر 59 سیکنڈ کا جھوٹ بول لیا ہے۔ ہر 1 منٹ میں پھر آپ کا 60 سیکنڈ کے جھوٹ بنیں گے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اس کا خیال نہیں کرتے، ہم اس پہ سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بندہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، آخرت میں کذابین میں بندے کو شمار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہ کریں، اپنی زندگی میں بندہ غور کرے کہ میں صبح سے لے کر شام تک کتنی گفتگو کرتا ہوں، کتنی گفتگو میں میں جھوٹ بولتا ہوں، کتنے میں سچ بولتا ہوں۔ انسان کو خود اندازہ لگ جائے گا کہ ایک دن کا بندہ اگر حساب اپنے سامنے کاغذ کو لے کر رکھ لے، لکھ لے، تو انسان کی زندگی اس سے بدل جائے گی اور معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ بندہ کیسا کام کر رہا ہے، کیسا نہیں کر رہا۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں جھوٹ نام کی چیز موجود نہیں تھی۔ جو جھوٹ بولتا تھا وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا، اکثر طور پہ وہ کافر شمار ہوتے تھے، تو جھوٹ بولتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کیا؟ فرمایا ہاں۔ جب پوچھا گیا کہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کا کیا مطلب کہ جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹ بولے گا مومن تو رہے گا، لیکن کافروں والا کام اس میں آ جائے گا۔ یہ کفار کا، منافقین کا، غلط لوگوں کا، غلط کردار والوں پہ اس نے اپنے اندر یہ کریکٹر ڈال لیا ہے، تو اس کو اپنی لائف کو بالکل ٹھیک رکھنا چاہیے۔ تو جھوٹ کی گنجائش مسلمان کے ہاں نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ فرشتے کئی گز بندے سے دور چلے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے دور جاتے ہیں کہ اس کو اس کی جھوٹ کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جھوٹ کی بدبو یہ بہت بڑی بو ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو عام انداز میں یہ بات کہتے ہوئے بڑی عجیب لگتی ہے کہ کیا جھوٹ بولنے کی بھی بو ہوتی ہے؟ میں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، کوئی جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اسے خوردبین سے دیکھا جاتا ہے، اسے بالکل دوربین سے اور قریب کر کے دیکھ لیا جاتا ہے، تو وہ چیز تو ہوتی ہے پر نظر نہیں آتی کسی وجہ سے۔ تو آپ کے اور ہمارے ہو سکتا ہے ایمان کا لیول اتنا ہو کہ ہمیں جھوٹ کی بو نظر نہ آئے، لیکن فرشتہ اس کا ایمان تو اللہ کی طرف سے ایک جگہ پہ مضبوط ہے، اگر اس کو جھوٹ کی بو سمجھ آتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ اسی لیے دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ بنیاد پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری گفتگو کیا ہے، ہماری بات کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک ایک چیز کا کل قیامت میں حساب ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھوٹی چیز ہے اس کو چھوڑ دیں، نہیں، قرآن نے مثقال ذرہ فرمایا ہے۔ ذرہ اب کیا چیز ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ذرے کو تولے تو شاید اس کا بظاہر وزن ہی نہ ہو، تو اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، رب فرماتے ہیں مثقال ذرۃ خیرا یرا ومثقال ذرۃ شرا یرا۔ یہ خیرا یرا کا کیا معنی ہے؟ خیرن اگر اس نے 1 ذرہ برابر نیکی کی ہے، یارا ہو، یہ یرا اس پہ وقف کرتے ہیں ہم، یعنی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور اگر اس نے اچھائی کی ہے 1 ذرے کے برابر کیوں نہیں کی ہے تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہاں 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں سوالات ہیں، یہ میں پیش کیے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب ایک بات بتائیں، بچوں کے کان میں اذان اور اقامت کا شرعی بیان کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے کان میں اذان دی ہے؟ جی ہاں، یہ مسنون عمل ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، اہل بیت نے بھی کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مؤذن کبھی اذان نہیں دی۔ ایک روایت اذان دینے کی ہے لیکن وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس کو استدلال میں پیش کیا جائے، تو بطور مؤذن کبھی حضور نے اذان نہیں دی، لیکن بچوں کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت ہے۔ خصوصاً حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے آتا ہے کہ حضرت حسین کے کان مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دی ہے۔ تو اذان یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو اقامت اور اذان بچوں کے کان میں کہہ دینی چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے بچے کو غسل نہیں کرایا، بچہ ناپاک ہے، ڈاکٹروں نے 4 دن غسل کرانے سے منع کر دیا ہے، تو اب 4-5 دن اس کو نہیں نہلائیں گے تو کیا ہم اس کے کان میں پھر بھی اذان دے دیں؟ تو یہ مسئلہ واضح سمجھ جائیں، اگر ایسی سچویشن ہے کہ ڈاکٹروں نے غسل دینے سے منع کیا ہے کسی وجہ سے اور تازہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے کان میں اذان دے دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے وہ پلیت ہے، پاک نہیں ہے، بھائی اذان دینے والا پاک ہونا چاہیے، سننے والے کے لیے پاک ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دینا حرام ہو جاتا، کیونکہ جب ہم اذان دے رہے ہوتے ہیں کئی خواتین ایسی ہیں جو سن رہی ہیں اذان لیکن انہیں نماز نہیں پڑھنی، وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں، کئی مرد ایسے ہیں جو جنبی حالت پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے غسل کرنا ہے تو پھر انہوں نے تو اذان نہیں دے سکتے تو سن بھی نہیں سکتے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سننے والے کے لیے پاکی ناپاکی کا معاملہ نہیں ہے، اذان کہنا اذان دینا والے کے لیے پاکی کا معاملہ ہے۔ یہ بندہ پاک ہونا چاہیے جو اذان دے رہا ہے، دائیں کان میں اذان دے دیں، بائیں کان میں اقامت۔ کیوں؟ وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کے کان میں پہلا نام اللہ کا، اللہ کے رسول کا جانا چاہیے، اس وجہ سے یہ اذان کا معاملہ ہے۔ مفتی صاحب بہت سے لوگ ولضالین کی جگہ دال پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ولضالین پڑھیں، تو عربی بھی ایسے پڑھتے، عربی ایسے نہیں پڑھتے۔ آپ نے عرب کو شاید کسی عام عربی کو سن لیا ہوگا یا کسی کی اور بات کو آپ نے سن لیا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ضاد الگ ہے، دال الگ ہے۔ ضاد کہنے کا مخرج ہے، وہ مخرج آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا ضاد یہ داڑھ کے دونوں طرف سے ادا کرتے تھے، عام قاری کے لیے مجال کے وہ ادا کر سکے، اس کے لیے کوئی ماہر مجوز چاہیے جو ایک ہی وقت میں بیک وقت دونوں طرف سے زبان کے سائڈوں کو ٹچ کر کے ضاد کا لفظ ادا کرے۔ تو ہر بندے کی اس پہ پریکٹس نہیں ہے، تو لہٰذا جو عربی پڑھتے ہیں نا وہ نجدیوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان سے ادا نہ ہوتا ہو، باقی سارے قاری ولضالین پڑھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ شیخ باسط سے لے کر باقی قراء تک آپ دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ضاد اور ضا کے لفظ کو ادا نہ کر سکیں۔ تو ولضالین الگ لفظ ہے، اس کو دال کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو دال الگ لفظ ہے۔ ہم ولضالین کے قائل ہیں، دال کے قائل نہیں ہیں۔ یہاں پر وا کا لفظ ہے، اس کے اندر باقی بھی تفصیلات موجود ہیں، جزری سے لے کر آپ اس کو باقی کتب تک دیکھ لیجئے تو اس کی پورے ادائیگی کی ترتیبیں موجود ہیں۔ اور یہ تیسری چیز ہے، ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکزہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک سب سے افضل دعا ہے۔ تو یہ انہی کی طرف سے فضائل درود شریف کا چھپا ہوا درود پاک ہے، اور یہ ماشاء اللہ تعالیٰ یہ کئی ہزاروں درود کے مقابلے سے چیزیں ایسے ایسے الفاظ اٹھا کر انہوں نے درود پاک لکھوا دیے ہیں، اور افضل سے افضل درود ہے اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ ایک درود پاک یہ ہے، اس کے اجر بھی لکھا ہوا ہے، اور دوسرا اللہم صلی علی محمد و آلہ الف مرہ، یہ بھی 1000 مرتبہ۔ تو یہ پمفلٹ موجود ہے، ہمارے ایک بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے کئی ہزار چھپوا کے بانٹے ہیں، تو یہاں مسجد میں موجود ہوگا، جب آپ سلام پھیر کے باہر جائیں گے نماز کے بعد تو یہ آپ کو ملے گا۔ خود بھی پڑھیں اور درود پاک اپنے گھر میں بھی پڑھوائیں، روزانہ کی بنیاد پہ درود پڑھنا چاہیے، کم از کم 1000 مرتبہ تو کہیں نہیں گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے چھوٹے سے چھوٹا درود ہے، 1000 مرتبہ ہر بندہ پڑھنے کا معمول بنائے تو حضرت ہزاروی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ وہ شخص کثرت سے درود پڑھنے والا شمار ہوگا، کثرت سے درود پیش کرنے والا ہوگا۔ یہ اتنا درود تو ہونا چاہیے۔ کل قیامت میں رسول اللہ کا قرب اس شخص کو ملے گا، نزدیکی اس شخص کو ملے گی، حضور کے قریب وہ بندہ بیٹھ اٹھ سکے گا جو دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے جو کئی ہزار درود شریف ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں۔ میں ایک اللہ والے سے ملنے گیا، میں نے سنا تھا کہ وہ 1,00,000 کے قریب جا کر وہ درود پاک اتنے 1000 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت کوئی عصر کے قریب کا وقت تھا، میں نے پوچھا کہ آپ کا آج کا معمول کتنا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، مجھے کہا آپ فلاں بزرگ کے بیٹے ابا جی رحمہ اللہ کا نام لیا، تو کہا یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں ورنہ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے میں 80% اپنے درود پاک کو اس وقت کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ تو یہ درود پاک کی ترتیب جس بندے میں ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کو کئی چیزیں مل رہی ہیں۔ نمبر 1، جو بندہ درود پڑھتا ہے اس پر 10 مرتبہ، 1 مرتبہ پڑھنے پہ 10 مرتبہ رحمت آتی ہے۔ دوسرا، اس شخص کا درود پاک فرشتے وصول کرتے ہیں، اس سے وصول کرنے والے علماء طلباء کی بات نہیں کر رہا، اولیاء کی بات نہیں کر رہا، فرشتے اس سے درود وصول کرتے ہیں۔ تیسرا، یہ درود پاک اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش فرماتے ہیں تو نبی کی محفل میں اس امتی کا ذکر آتا ہے۔ تو جس امتی کا تذکرہ اس کی نبی کی محفل میں ہو تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟
ہمارے حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ روزانہ نبی پاک کو درود پاک کا ہدیہ بھیجو، انشاءاللہ رب یہ فضیلت دے گا کہ روزانہ حضور کے سامنے تذکرہ ہوگا تو کل قیامت میں ہو سکتا ہے اس شخص کو یہ خوش قسمتی ملے کہ نبی پاک اس کو اس کے نام سے پکاریں کہ آپ کے تو ہمارے ساتھ رابطہ رہتا تھا۔ اس امتی کو اگر نبی نام سے پکار لے تو اس سے بڑی اس کو سعادت اور کیا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔